کمرے میں پھیلی مدھم روشنی اور ہلکی موسیقی کے درمیان وجدان سویا کے قریب بیٹھا اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے بڑی محبت سے اسے نہار رہا تھا۔ سویا کی آنکھوں میں نمی تھی جسے دیکھ کے وجدان کا دل کٹ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور بڑے مان سے کہا، سویا تمہارے سوا میری زندگی میں کسی کی کوئی جگہ نہیں، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ سویا نے سسکتے ہوئے کہا، لیکن وجدان میں تمہیں وہ خوشی نہیں دے سکتی جس کا یہ خاندان منتظر ہے۔ میں بانجھ ہوں اور یہ دکھ مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ میں تمہیں تمہارا وارث نہیں دے سکتی۔ وجدان نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بڑے کرب سے کہا کہ اولاد کا نہ ہونا میرے لیے اتنا بڑا دکھ نہیں جتنا تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو دیکھنا ہے۔ کاش میں دنیا کی ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر سکتا، مگر وارث کی کمی کا یہ کانٹا اب مجھے بھی چبھنے لگا ہے، کیونکہ ماں جی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور میں تمہیں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اگلے ہی روز گھر کے برآمدے میں چائے کی میز پہ بیٹھی نازیہ بیگم نے وجدان کو اپنے پاس بلا کے نہایت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ان کے چہرے کی جھریاں سخت لہجہ ان کے پختہ ارادے کی گواہی دے رہا تھا۔ انہوں نے چائے کا کپ میز پہ رکھتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں وجدان سے کہا کہ اب بہت ہو چکا ہے۔ سویا سے تمہاری محبت اپنی جگہ، مگر اس خاندان کی نسل آگے بڑھانے کے لیے مجھے ایک وارث چاہیے، اور اب میں مزید کسی معجزے کا انتظار نہیں کر سکتی۔ وجدان نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ نازیہ بیگم نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور صاف کہہ دیا کہ اگر اس گھر میں کوئی چراغ جلے گا تو وہ تمہارے دوسرے نکاح سے ہی ممکن ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں تمہارا دوسرا نکاح اب ہو کے رہے گا تاکہ اس حویلی کو اس کا وارث مل سکے۔ وجدان خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا ماں کے اس سٹل فیصلے کے آگے اس کی کوئی بھی دلیل کام نہیں آئے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی اور سویا کی خوشیوں کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ عالیہ کے گھر کے تو چھوٹے سے کمروں پہ مشتمل مکان میں اس وقت ہو کا عالم تھا، جہاں غربت نے اپنی جڑیں مضبوطی سے گاڑ رکھی تھی۔ یتیم عالیہ پرانی سی چارپائی پہ بیٹھی پھٹی ہوئی چادر کو ٹانکے لگا رہی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پہ وقت سے پہلے آئی سنجیدگی اس کے حالات کی عکاسی کر رہی تھی۔ باورچی خانے سے اٹھتا ہوا دھواں، دیوار سے جھڑتا ہوا پلستر اس کی بے بسی کا گواہ تھا، جہاں دو وقت کی روٹی کا حصول بھی ایک بہت بڑا معرکہ بن چکا تھا۔ اسے خبر تک نہ تھی کہ شہر کی ایک بڑی حویلی میں اس کی قسمت کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کیا جا رہا ہے۔ وہ تو بس اسی فقر میں دبلی ہوتی جا رہی تھی کہ اس کے سر پہ موجود چھت اور تن ڈھانپنے کا سہارا کب تک برقرار رہے گا، کیونکہ سہارا دینے والے ہاتھ اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی اس کی یتیمی اور کم پسری تھی، جسے اسے ہر آنے والے طوفان کے سامنے جھکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وجدان نے ایک بار پھر اپنی ماں کے سامنے مزاحمت کرنے کی کوشش کی اور دو ٹوک لہجے میں کہا کہ وہ زویا کے ساتھ کسی اور عورت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ کسی بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہتا ہے۔ مگر نازیہ بیگم نے اپنی ممتا اور خاندان کی ساکھ کا واسطہ دے کے اسے لاجواب کر دیا۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں واضح کر دیا کہ اگر اس گھر کی دہلیز پہ وارث نہ آیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کریں گی اور نہ ہی وجدان کو سکون سے جینے دیں گی۔ ماں کے ان جذباتی حملوں اور آنسوؤں کے سامنے وجدان کی تمام انا اور ضد ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ اور لرزتے اعصاب کے ساتھ ہار مان دی اور خاموشی سے سر جھکا لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے ہاں بچے کتنے ہی، اس کے پیچھے کتنے ہی خواب کا خون ہونے والا ہے۔ اس کی اپنی زندگی اب ایک ایسی راہ پہ نکل پڑی تھی جہاں محبت اور فرض کے درمیان صرف نفرت کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ حویلی کے بیرونی دالان میں چند گواہوں کی موجودگی میں نکاح کی مختصر سی تقریب منعقد ہوئی، جہاں فضا میں خوشی کے بجائے عجیب سی گھٹن اور خاموشی طاری تھی۔ عالیہ نے لرزتے ہاتھوں سے نکاح نامے پہ دستخط کیے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اپنی زندگی کے فیصلے پہ نہیں بلکہ اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہی ہو۔ رخصتی کا منظر اسے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا، جہاں کوئی دعا دینے والا نہ تھا، نہ کوئی آنسو پہنچنے والا۔ بس ایک بوجھل خاموشی اس کے ساتھ تھی۔ نئی حویلی کی دہلیز تک آئی۔ وجدان نے پورے راستے اس کی طرف دیکھا نہیں، جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ محض ایک ضرورت کی چیز ہو جسے زبردستی خرید کے لایا گیا ہو۔ عالیہ جب اس عالی شان کمرے میں پہنچی تو اسے وہاں کی آسائشیں بھی قید خانے کی دیواروں کی طرح لگ رہی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھی
کہ اس رخصتی کے پیچھے کوئی محبت نہیں بلکہ صرف ایک باعث کی تڑپ چھپی ہوئی ہے۔ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ وجدان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ موجود سختی اور آنکھوں میں موجود حقارت عالیہ کا کلیجہ چیرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ صوفے پہ آگے بیٹھا اور بغیر کسی تمہید کے سرد لہجے میں بولا کہ یہ نکاح صرف اور صرف وارث کے لیے کیا گیا ہے، اسی لیے اپنی اوقات یاد رکھنا، مجھ سے کسی محبت یا توجہ کی امید مت رکھنا۔ اس نے عالیہ کے قریب آ کے اس کا جبڑا سختی سے دبوچا۔ اسے 1 مہینے میں پریگننسی تب ہوگی جب مجھے تم اپنے پاس آنے دو گی۔ مجھے اپنے خون کا وارث چاہیے۔ جیسے ہی میرا مقصد پورا ہوگا تمہاری اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کے اس کے ہاتھوں پہ گرے، مگر وجدان کے دل میں رحم کا ایک خانہ بھی موجود نہ تھا۔ اس نے بے دردی سے اسے بستر پہ دھکیلا اور وارث کی جنونی تڑپ میں اس معصوم وجود کو رونٹ ڈالنے کے لیے آگے بڑھا۔ کمرے میں پھیلی گھٹن اور وجدان کے لہجے کی صفاقی نے عالیہ کے وجود کو لرزا کے رکھ دیا۔ وہ مرد جس کا نکاح بڑھ کر اس حویلی میں آئی تھی، وہ اسے انسان سمجھنے سے بھی تیار نہ تھا۔ وجدان نے اپنی انا اور وارث کی جنونی تڑپ میں عالیہ کے آنسوؤں اور اس کی خاموش التجاؤں کو یکساں مسترد کر دیا۔ اس کے لیے عالیہ صرف ایک راستہ سی اس منزل تک پہنچنے کا جو اسے زویا نہیں دے سکی۔ اس نے نہایت بے رحمی سے اس معصوم لڑکی کے وجود کو اپنی ہوس اور مقصد کی بھینت چڑھا دیا۔ کمرے کی دیواریں عالیہ کی سسکیوں سے گونجتی رہیں، مگر وجدان کے دل پہ پتھر پڑ چکے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنا مطلب پورا کیا، اس نے ایک پل کے لیے بھی پیچھے مڑ کے اس نڈھال وجود کی طرف نہیں دیکھا جو بستر کی سلوٹوں میں اپنی عزت اور خوابوں کی کرچیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تضحیک آمیز انداز میں جھٹکے سے اٹھا، لباس کو درست کیا، ایک لفظ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ اس کی منزل تو وہی کمرہ تھا جہاں اس کی محبت سویا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ عالیہ کو صرف ایک بوجھ سمجھ کے پیچھے چھوڑ گیا تھا جسے اس نے وقتی طور پہ استعمال کیا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آئی تو عالیہ اب بھی اس حالت میں فرش پہ پڑی تھی۔ اس کے پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے، جسم ٹوٹ رہا تھا۔ رات بھر کی اذیت اور آنسوؤں نے اسے اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ اس میں اٹھنے کی سکت باقی نہیں تھی۔ مگر دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ ہڑبڑا کے سنبھلنے لگی۔ نازیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں اور اسے فرش پہ اس حال میں دیکھ کے ذرا برابر بھی متاثر نہ ہوئیں، بلکہ ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی فاتحانہ سختی تھی۔ انہوں نے اپنی چادر درست کی، عالیہ کے قریب آ کے حقارت سے اسے ٹھوکر مارنے والے انداز میں مخاطب کیا، بس تمہاری اس گھر میں اتنی ہی حیثیت ہے، رات کو یہ سب برداشت کرو، صبح خاموشی سے اپنے کاموں میں جٹ جاؤ۔ یاد رکھنا تم یہاں کسی رانی کی طرح راج نہیں کرنے بلکہ اس خاندان کو وارث دینے آئی ہو۔ نازیہ بیگم کی آواز میں موجود زہر عالیہ کے دل میں اترتا چلا گیا۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ ان کی اپنی بھتیجی کس کرب سے گزر رہی ہے۔ اس کے لیے صرف وجدان کی اولاد اہم تھی اور عالیہ محض اس مقصد کا ایک ذریعہ تھی جس کی تسلیل کرنا جیسے ان کا حق بن چکا تھا۔ عالیہ کے لیے وہ دن ایک طویل اذیت بن گیا جس کی ہر گھڑی اس کے اندر کسی نئے زخم کا اضافہ کر رہی تھی۔ وہ دیواروں کا سہارا لے کے اٹھی اور اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو سمیٹ کے غسل خانے کی طرف بڑھی تاکہ اپنی تسلیل کے نشانات دھو سکے۔ اسے امید تھی کہ شاید دن کی روشنی میں اس کا درد کچھ کم ہو جائے، مگر حویلی کا ہر گوشہ اسے اس کی بے بسی کا احساس دلا رہا تھا، جہاں اس کے اپنے خون کے رشتے بھی اس کے آنسوؤں سے نظریں چرا رہے تھے۔ شام ڈھلتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، خوف کے سائے ایک بار پھر اس کے کمرے کا رخ کرنے لگے، کیونکہ وہ جانتی تھی رات کا اندھیرا اپنے ساتھ وجدان کی وہی ہوس اور وہی بے رحمانہ تقاضے لے کے آئے گا۔ اس نے مسلے پہ بیٹھ کے گھنٹوں دعائیں مانگی کہ یا اللہ مجھے اس امتحان سے نکال دے یا میرا دل پتھر کا کر دے، مگر اس کی سسکیوں کا جواب صرف کمرے کی خاموشی دے رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس گھر سے بھاگ نہیں سکتی کیونکہ اس کے پاس پیچھے مڑ کے جانے کا کوئی گھر نہیں تھا۔ سامنے صرف وہ سیاہ رات تھی جس میں اسے اپنی روح کا سودا کرنا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی کمرے کی کنڈی کھلنے کی آواز عالیہ کے دل پہ ہتھوڑے کی طرح لگی اور وجدان کی ایک بار پھر فاتحانہ انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ وہی بے حسی تھی جو پچھلی رات کا خاصہ تھی۔ اس نے عالیہ کی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، مگر اس کے دل میں رحم کا ایک خانہ بھی بیدار نہ ہوا، بلکہ اس نے مزید گرفتگی سے اسے مخاطب کیا۔ وجدان نے صاف کہہ دیا کہ اسے عالیہ کے آنسوؤں سے کوئی سروکار نہیں، اسے بس اپنا خون اور اس حویلی کا وارث چاہیے جو اس کی نسل کو آگے بڑھا سکے۔
اس کے لیے وہ اسے ہر رات اس طرح استعمال کرتا رہے گا۔ عالیہ نے ہمت جٹا کے ایک بار التجا کرنی چاہی کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اس کا بھی کوئی وقار ہے، مگر وجدان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے بازو سے جھٹک دیا اور کہا تمہارا وقار صرف میرے بچے کی ماں بننے تک محدود ہے، اس کے علاوہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اس نے اس بار پھر اپنی ہوس کی تسکین اور جیسے ہی اپنا مطلب پورا ہوا عالیہ کو اسی نڈھال حالت میں چھوڑ کے کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ اپنی محبوبہ اور پہلی بیوی زویا کے پاس جا کے سکون کی نیند سو سکے، جبکہ پیچھے عالیہ کی سسکیاں کمرے کی دیواروں میں دفن ہو کے رہ گئیں۔ اگلی رات جب وجدان مخصوص فاتحانہ اور سرد انداز میں کمرے میں داخل ہوا تو اس کی توقع کے برعکس وہاں خاموشی نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون طاری تھا۔ عالیہ ہمیشہ کی طرح بستر کے کونے میں دبکنے کے بجائے کھڑکی کے پاس ساکت کھڑی باہر آسمان پہ چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان نے تحقیق آمیز لہجے میں اسے پکارا، قریب آنے کا اشارہ کیا، مگر عالیہ نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اس کے وجود سے چھلکتی بے نیازی نے وجدان کو الجھن میں ڈال دیا اور وہ خود قدم بڑھاتا اس کے بالکل پیچھے جا کے کھڑا ہوا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ عالیہ کے کندھے پہ رکھا اس نے انتہائی سپاٹ اور خالی لہجے میں کہا کہ آپ کو وارث مل جائے گا وجدان صاحب، میں اس گھر کو وہ چراغ دے دوں گی جس کی آپ کو طلب ہے، مگر یاد رکھیے گا جس دن وہ وارث اس دنیا میں ایک قدم رکھے گا اسی دن آپ مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ اس کی آواز میں نہ کوئی شکوہ تھا نہ کوئی آنسو، بلکہ ایک حتمی سچائی تھی جس نے وجدان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو ایک پل کے لیے وہی منجمد کر دیا، اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس لڑکی کو مٹی کا کھلونا سمجھ رہا ہے اس کے اندر بھی ایک روح ہے جو فنا ہونے کے قریب ہے۔ وجدان نے پہلی بار عالیہ کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں دیکھا جو اسے برتری کا احساس دلاتا تھا، بلکہ وہاں ایک ایسی خالی جگہ تھی جس نے اسے اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے جھٹکے سے عالیہ کا کندھا موڑا اور اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر عالیہ کی نظریں اب کسی اندیکھے نقطے پہ جمی تھیں، جیسے اس کا جسم تو وہاں موجود تھا مگر روح کہیں پرواز کر چکی تھی۔ وجدان کو اس کی پوری اسرار خاموشی اور سپاٹ لہجے نے الجھن میں ڈال دیا۔ وہ جو اسے ہمیشہ روتا بلکتا دیکھنے کا عادی تھا آج اس کی بے نیازی کو ہضم نہ کر سکا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، کوئی طنز کرنا چاہا، مگر عالیہ کے چہرے پہ پھیلا وہ سکون اسے خاموش کر گیا جسے وہ اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر چکی تھی۔ اب اسے کسی بھی درد کا احساس نہ ہو رہا ہو۔ وجدان نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر خود کو جھٹک کے بستر کی طرف بڑھ گیا، مگر اس رات میں پہلی بار اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جیت کے بھی کسی بہت بڑی بازی میں ہارنے والا ہے۔ اگلے روز عالیہ کچن میں کام کر رہی تھی جب زویا مخصوص تمکنت کے ساتھ وہاں داخل ہوئی۔ اس کے قیمتی لباس کی سرسراہٹ اور تیز پرفیوم کی خوشبو نے فضا کو بوجھل کر دیا۔ اس نے حقارت سے عالیہ کے سادے حلیے اور تھکے ہوئے چہرے کو دیکھا اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی۔ زویا نے نہایت صفاقی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ اس گھر میں تمہاری کوئی عزت ہے، تم یہاں صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی مشین کے طور پہ لائی گئی ہو۔ جیسے ہی تم نے وجدان کو اس کا وارث دیا تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ اس نے عالیہ کے ہاتھ سے پلیٹ جھٹک کے نیچے گرائی اور تحقیق آمیز لہجے میں کہا، وجدان کی محبت میں یہ حویلی صرف میری ہے، تم تو بس ایک ضرورت ہو جسے وقت آنے پہ کچرے کی طرح باہر پھینک دیا جائے گا۔ عالیہ نے ٹوٹے ہوئے برتن کی کرچیوں کو دیکھا، خاموشی سے نیچے جھک گئی۔ اس کی زبان پہ کوئی جواب نہیں تھا مگر زویا کی باتوں نے اس کے دل پہ لگے زخموں پہ نمک پاشی کر دی تھی۔ حویلی کے بھاری بھرکم کاموں اور رات کی دردناک خاموشی نے عالیہ کے نحیف وجود کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ صبح سے شام تک مشین کی طرح کچن سے لے کے دالان تک دوڑتی رہتی، مگر کسی کے چہرے پہ اس کے لیے ہمدردی کا ایک نقش تک نہ ابھرتا۔ ایک دوپہر جب وہ بھاری پتیلا اٹھا کے چولہے سے اتارنے لگی تو یکدم اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑا کے فرش پہ بیٹھ گئی، اس کا سر چکرا رہا تھا، چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ زویا جو دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس نے قریب آ کے مدد کرنے کے بجائے حقارت سے نک چڑھائی اور اونچی آواز میں اسے ڈرامے باز قرار دیتے ہوئے کہا، یہاں کام چوری نہیں چلے گی، اٹھو اور اپنا کام ختم کرو۔ نازیہ بیگم نے بھی دور سے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ زویا کی تائید کرتے ہوئے بلند آواز میں اسے تنبیہ کی کہ ابھی سے ہمت ہارنے کا ناٹک مت کرو، ابھی تو تمہیں اس گھر کی سب سے بڑی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ عالیہ نے کانپتے ہاتھوں سے دیوار کا سہارا لیا، اپنی گرتی ہوئی ہمت کو سمیٹنے کی کوشش کی،
مگر اس کے اندر کی نکاہت اسے بار بار یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ اب مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکی۔ اگلے چند روز میں حویلی کے در دیوار عالیہ کی خاموش ریاست کے گواہ بن گئے۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، رات گئے تک ایک مشین کی طرح کام کرتی۔ وجدان جو اسے صرف ضرورت سمجھتا تھا اب اکثر دور کھڑے ہو کے اسے کام کرتے ہوئے دیکھنے لگتا۔ اس کے سادہ سے حلیے، ماتھے پہ آنے والے پسینے کے قطروں، اس کی معصوم مشقت نے وجدان کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر دی۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی تسلیل اور سختی کے باوجود اس لڑکی کے ہاتھ کبھی رکتے نہیں تھے، نہ ہی اس کی زبان پہ کوئی شکوہ آتا تھا۔ ایک شام جب عالیہ بھاری بالٹی اٹھائے صحن پار کر رہی تھی تو وجدان کی نظر اس کے کانپتے ہاتھوں اور ننگے پاؤں پہ پڑی، جس نے اسے ایک پل کے لیے بے چین کر دیا۔ وہ لڑکی کو محض ایک مٹی کا بت سمجھ کے لایا تھا۔ اس کی ہمت اور خودداری نے وجدان کے غرور میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دی، مگر اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنی اس بدلتی ہوئی سوچ کو جھٹک دیتا۔ دوبارہ زویا کے پاس چلا جاتا تاکہ اسے یقین دلا سکے عالیہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ایک دوپہر حبس اور گرمی کی لہر نے حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ عالیہ کچن میں دہکتے ہوئے چولہے کے سامنے کھڑی گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی کہ اچانک اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل رہی ہے۔ اس نے دیوار کا سہارا لینا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو کے سنگے مرمر کے ٹھنڈے فرش پہ گر پڑی۔ پاس ہی کھڑی زویا اسے گرتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پہ ہمدردی کے بجائے بیزاری آئی اور اس نے ملازمہ کو آواز دے کے کہا، اسے اٹھا کے سائڈ پہ کرو، یہ روز روز کے ڈرامے اب ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ نازیہ بیگم نے بھی وہاں سے گزرتے ہوئے رکنا گوارا نہ کیا، دور سے ہی ہدایت دی کہ اسے کوئی ہوش ملائے اور بتا دے کہ شام تک سارا کام ختم ہونا چاہیے، ورنہ اس کے انتظار میں ہم اسے سر پہ نہیں بٹھا سکتے۔ عالیہ وہیں بے سود پڑی رہی، اس کا زرد چہرہ، خشک ہونٹ اس کی ٹوٹتی ہوئی ہمت کی داستان بیان کر رہے تھے، مگر حویلی کے سنگ دل مکینوں کے لیے وہ محض ایک بے جان وجود تھی جس کی تکلیف کسی کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جب حویلی کے سنگ دل مکینوں کے لیے اندھیرے میں حویلی کے تمام چراغ گل ہو چکے تھے، وجدان دبے قدموں عالیہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں دوائیوں کا ایک پیکٹ اور پانی کا گلاس تھا جو زویا اپنی ماں کی نظروں سے چھپا کے لایا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو عالیہ بیڈ کی پشت سے سر ٹکائے نیموا آنکھوں سے چھت کو تک رہی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی تپش سے تمتما رہا تھا۔ وجدان نے خاموشی سے سائڈ ٹیبل پہ دوائیاں رکھی اور پہلی بار اس کے قریب بیٹھ کے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، جس کی تپش نے وجدان کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس پیدا کی۔ اس نے گلاس آگے بڑھاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، یہ دوا کھا لو، تمہاری طبیعت بہت خراب ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وجدان کی آواز میں وہ مخصوص کرختگی نہیں تھی جو عالیہ کے روز کا مقدر تھی، مگر اچانک ہمدردی نے عالیہ کے دل میں سکون کے بجائے نیا خوف پیدا کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس حویلی میں ہر کرم کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہوتا ہے۔ عالیہ نے لرزتے ہاتھوں سے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھی دوائیوں کو دیکھا اور پھر ایک نظر اٹھا کے وجدان کے چہرے پہ جمائی، جہاں اس وقت پشیمانی اور ضرورت کا ایک عجیب سا ملاپ تھا۔ اس نے گلاس لینے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، بلکہ انتہائی نکاہت بھری مگر دو ٹوک آواز میں کہا، مجھے ان دواؤں کی ضرورت نہیں وجدان صاحب، آپ میرا خیال میری تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وارث کی خاطر رکھ رہے ہیں جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں۔ وجدان کے ہاتھ فضا میں ہی رک گئے، اس کے چہرے پر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر عالیہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کو اپنا وارث صحیح سلامت چاہیے تو میرا خیال رکھنا آپ کی مجبوری ہے، ورنہ اس ٹوٹے ہوئے وجود سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں یہ سودا کرنے کو تیار ہوں کہ میں آپ کا مطلوبہ نتیجہ دوں، لیکن بدلے میں مجھے اس تذلیل سے نجات چاہیے جو روز کا معمول بن چکی ہے۔ وجدان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا یہ لڑکی جسے وہ موم کی گڑیا سمجھ رہا تھا اب اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہونا سیکھ رہی تھی، اور اس کی یہ ہمت وجدان کے لیے ایک نیا چیلنج بن چکی تھی۔ وجدان عالیہ کی اس دو ٹوک اور ہمت بھرے لہجے پہ تل ملا کے رہ گیا۔ اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی، ایک عجیب و غریب بے سہارا لڑکی کے سامنے شرطیں رکھ رہی تھی۔ اس نے غصے سے دوا کا گلاس میز پہ پٹکا اور عالیہ کے قریب جھک کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گھراتے ہوئے کہا، تم اپنی اوقات بھول رہی ہو، یہاں شرطیں میں رکھتا ہوں، صرف تم اس پہ عمل کرتی ہو۔
عالیہ کی آنکھوں میں خوف کی جگہ اب ایک عجیب سی مردنی اور بے نیازی تھی۔ اس نے تڑپنے کے بجائے سکون سے وجدان کا غصہ دیکھا، دھیمے لہجے میں جواب دیا، جو سب کچھ ہار چکا ہو اسے کھونے کا ڈر نہیں ہوتا۔ آپ کو باعث چاہیے اور مجھے سکون۔ اگر آپ میری شرط نہیں مانتے تو اس اذیت میں میرا وجود دم توڑ دے گا۔ آپ کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ وجدان کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا، مگر عالیہ کے چہرے کے سکون نے اسے روک دیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا وہ طاقت کے زور پہ اس لڑکی کا جسم تو حاصل کر سکتا ہے، مگر اسے اس مقصد کے لیے زندہ رکھنا اب اس کی ضرورت بن چکا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کے ذہن میں عالیہ کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ اب ایک مٹی کی مہرت نہیں تھی۔ وجدان کے جانے کے بعد کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو عالیہ کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی آگ سے کھیلا ہے، لیکن اب اس کے پاس کھونے کو کچھ بچا نہیں۔ اس نے بوجھل قدموں سے چل کے آئینے کے سامنے خود کو دیکھا، جہاں سرد رنگت آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اس کی بربادی کی داستان سنا رہے تھے، مگر ان آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، وہ چمک جو ہار مان لینے کے بعد پیدا ہونے والی ہمت کی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹا اور عزم کر لیا کہ وہ اس حویلی میں محض ایک سائے کی طرح نہیں جیے گی، بلکہ اپنی شرائط پہ اس مقصد کو پورا کرے گی جو اسے یہاں کھینچ لایا تھا۔ دوسری طرف وجدان اپنے کمرے میں چین سے ٹہل رہا تھا، اور اس کا عالیہ کا لہجہ اور بے خوف نظریں اس کے اعصاب پہ سوار ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک مفلس لڑکی میں اتنی ہمت کہاں سے آئی کہ وہ اس جیسے طاقتور مرد کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو گئی۔ سویا نے اسے پریشان دیکھ کے پکارا بھی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا واقعی عالیہ کو صرف ایک ضرورت سمجھتا ہے، یا اس کی خاموش مزاحمت نے اس کے دل کے کسی بند گوشے پہ دستک دی تھی؟ رات کی اس پہر حویلی کا ہر گوشہ کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہا تھا، جہاں رشتے اب ضرورت اور انا کی بھینت چڑھنے کو تیار تھے۔ اگلی صبح حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی جا سکتی تھی۔ وجدان نے ناشتے کی میز پہ سب کے سامنے اعلان کیا کہ اب سے عالیہ کچن کے بھاری کاموں میں ہاتھ نہیں بٹائے گی، اس کے آرام کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ نازیہ بیگم نے حیرت سے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا، جبکہ زویا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ پلیٹ سے ٹکرا کے نیچے گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں حسد کی آگ اٹھی۔ زویا نے غصے سے وجدان کی طرف دیکھا اور اونچی آواز میں احتجاج کیا کہ ایک معمولی سی لڑکی کے لیے اتنے پروٹوکول کی کیا ضرورت؟ وہ یہاں عیاشی کرنے نہیں آئی۔ وجدان نے زویا کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دیا کہ یہ فیصلہ میرا ہے اور اس سے بدلا نہیں جائے گا، کیونکہ عالیہ کی صحت اب اس گھر کے مستقبل یعنی میرے وارث کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ عالیہ جو کچن کے دروازے پہ کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ نہ کوئی خوشی آئی، نہ ہی کوئی فاتحانہ مسکراہٹ۔ وہ جانتی تھی یہ رعایتیں اس کی ذات کے لیے نہیں بلکہ اس مقصد کے لیے ہیں جس کے وجود سے وابستہ تھا۔ اس نے خاموشی سے نظریں جھکا لی، اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں اب اسے کام سے تو چھٹکارا مل گیا تھا، مگر تنہائی ذہنی اذیت کے سائے اب بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وجدان کی یہ اچانک ہمدردی دراصل ایک نیا جال ہے جس میں اسے مزید سختی سے جکڑ لیا گیا ہے، جہاں اسے اپنی روح کی قیمت پر جسمانی آسائشیں دی جا رہی ہیں۔ سویا نے عالیہ کے پیچھے جاتے اسے نفرت بھری نظروں سے گھورا، دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ اس لڑکی کو اتنی آسانی سے وجدان کی توجہ حاصل نہیں کرنے دے گی، چاہے اسے اس کے لیے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے۔ رات کے پچھلے پہر حویلی کی در دیوار پہ چھائی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی تھی۔ وجدان اپنے کمرے کی بلکنی میں کھڑا سگریٹ کے مرغولے اڑا رہا تھا، مگر اس کی نظریں سامنے والے برآمدے کے اس کمرے پہ جمی تھی جہاں عالیہ مقیم تھی۔ اس نے اپنے دل میں اٹھنے والی بے چینی کو دبانے کی بہت کوشش کی، مگر عالیہ کی وہ سپاٹ آواز، اس کی آنکھوں میں چھلکتی ہوئی بے نیازی اس کے اعصاب پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس لڑکی کو مٹی کی مورت سمجھ کے لایا تھا، اس نے اپنی خاموشی احتجاج سے وجدان کے غرور کو برچ ہلا کے رکھ دیا۔ وہ اسے حاصل تو کر چکا تھا، مگر اس کی روح تک پہنچنے کے تمام راستے عالیہ نے خود ہی مسدود کر دیے تھے۔ کمرے کے اندر عالیہ مصلے پہ بیٹھی اپنے رب کی حضور سجدہ ریز تھی۔ اس کے آنسو جائے نماز کو بھگو رہے تھے، مگر اس کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں تھا،
صرف ایک عرض تھی کہ اسے گھٹن راستے پہ ثابت قدم رکھے۔ وہ جانتی تھی وجدان کی رعایتیں محض ایک سودا ہیں جس کی قیمت اسے اپنے وجود سے چکانی ہے، مگر اس نے اپنے ارد گرد ایک ایسی آہنی دیوار کھڑی کر لی جسے اب وجدان کی کوئی بھی سختی یا ہمدردی توڑ نہیں سکتی تھی۔ سویا جو دور کھڑی وجدان کی بے چینی کو دیکھ رہی تھی، اس کے اندر حسد کی آگ دہکنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ عالیہ خاموشی سے اس کے اقتدار کی جڑیں کاٹ رہی ہے۔ اس نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ عالیہ کو اس حویلی میں سکون کا ایک سانس بھی نہیں لینے دے گی، چاہے اسے وجدان کی نظروں میں گرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اگلی صبح حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی، مگر یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ سویا نے رات بھر بے چینی کے بعد ایک خطرناک منصوبہ تیار کر لیا۔ اس نے عالیہ کے کمرے کا رخ کیا جہاں خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ سویا نے دھاڑ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی عالیہ کے ہاتھ سے کتاب چھین کے دور پھینک دی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ اس نے کھراتے ہوئے کہا، تم یہ مت سمجھنا کہ وجدان کی عارضی ہمدردی تمہیں اس گھر کی مالکن بنا دے گی۔ تم صرف ایک کرائے کی کوکھ ہو اور تمہاری حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سویا نے عالیہ کا بازو سختی سے مڑوڑا اور اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے وجدان کے قریب آنے کی ذرا بھی کوشش کی تو اس کا جینا حرام کر دے گی۔ عالیہ نے درد سے آنکھیں میچ لیں، مگر اس بار اس کی زبان خاموش نہیں رہی۔ اس نے ہمت جمع کی اور سویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، آپ کو مجھ سے نہیں بلکہ اپنے ڈر سے لڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس رشتے کی بنیاد پہ صرف ضرورت ہو وہ کبھی سکون نہیں پاتا۔ سویا کا ہاتھ فضا میں ہی بلند ہوا۔ دروازے پر وجدان کی گونجتی ہوئی آواز اسے وہی منجمد کر دیا تھا جو اتفاق سے وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے سویا کا یہ روپ پہلی بار اتنی شدت سے دیکھا۔ وجدان کے چہرے پہ غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے جس نے حویلی کی فضا کو مزید بوجھل کر دیا۔ وجدان کی گرجدار آواز سن کے سویا کا ہاتھ فضا میں ہی ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت پل بھر میں فک ہو گئی۔ وجدان نے تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے سویا کا ہاتھ جھٹکا اور اسے عالیہ سے دور کیا۔ اس کی آنکھیں غصے کی وہ لہر تھی جسے دیکھ کے حویلی کے ملازم بھی تھر تھر کانپتے تھے۔ وجدان نے دانت پیستے ہوئے سویا سے کہا، کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ عالیہ کا خیال رکھنا ہے اس گھر کی ترجیح ہے؟ سویا نے بکھلا کے صفائی دینی چاہی، وہ تو بس اسے سمجھا رہی تھی، مگر وجدان نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اسے فوراً سے کمرے سے باہر نکلنے کا حکم دے دیا۔ سویا پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی، مگر انتقام کی آگ میں جلتی رہی۔ وجدان وہیں رک گیا۔ اس نے مڑ کے عالیہ کو دیکھا جو ابھی بیڈ کے کونے میں ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ نہ تو سویا کے تھپڑ کا خوف تھا، نہ ہی وجدان کی اس اچانک مدد پہ کوئی احسان مندی۔ وجدان نے ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی سے فرش پہ گری ہوئی کتاب اٹھا کے دوبارہ سے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، شاید کوئی تسلی کہ تو بول، مگر عالیہ کی برف جیسی خاموشی نے اسے ایک بار پھر لاجواب کر دیا۔ وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کے قدموں میں پہلے جیسی ثابت نہیں تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس حویلی کی سیاست اب اس کے اپنے قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں محبت، حسد، ضرورت کے تانے بانے الجھ چکے تھے، شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، حویلی کے دالان میں نئی قسم کی بے چینی پھیل گئی۔ سویا اپنے کاموں میں بند کسی زخمی ناگن کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کی انا کو لگنے والی یہ پہلی بڑی چوٹ تھی جو خود وجدان نے اسے سب کے سامنے دی۔ اس نے غصے میں میز پہ پڑے قیمتی گلدان کو فرش پہ دے مارا اور دھاڑ کے کہا کہ وہ اس غریب لڑکی کو اس گھر کی ملکہ نہیں بننے دے گی، چاہے اس کے لیے حویلی کی بنیادیں ہی کیوں نہ ہلانی پڑے۔ اس کا دماغ اب سازشوں کے نئے جال بن رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وجدان کی کمزوری اس کا وارث ہے۔ اگر وہ عالیہ کو اس مقصد میں ناکام دکھا سکے تو وجدان دوبارہ اس کے قدموں میں ہوگا۔ دوسری طرف عالیہ کھڑکی کے پاس کھڑی رات کی ٹھنڈی ہوا کو اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ اسے وجدان کی طرفداری پہ کوئی خوشی نہیں تھی، بلکہ اسے اپنی جان کا زیادہ خطرہ محسوس ہونے لگا، کیونکہ وہ جانتی تھی سویا کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور ایک لمبی آہ بھری۔ اسے محسوس ہو رہا تھا ایک ایسی جنگ کا حصہ بن چکی ہے جہاں جیت کے بھی اسے صرف تنہائی اور دکھ ہی ملنے ہیں۔ وجدان جو بلکنی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں پہلی بار یہ خواہش جاگی، کاش عالیہ کے پاس جا کے اس سے معافی مانگ سکے، مگر اس کی مردانہ انا اور خاندانی وقار نے اسے وہیں منجمد کر دیا، صرف ایک تماشائی بن کے رہ گیا۔
اور اپنے رشتوں کو بکھرتا دیکھا۔ اگلی صبح حویلی کی فضا میں ایک پراسرار سکون چھایا ہوا تھا، مگر زویا کے کمرے سے اٹھنے والی سرگوشیاں کسی نئے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے اپنے وفادار ملازم کے ذریعے عالیہ کے کھانے میں کچھ ایسا ملانے کا منصوبہ بنایا جو اسے جسمانی طور پہ نڈھال کرے، تاکہ وہ وجدان کی نظروں میں ایک کمزور اور نااہل عورت ثابت ہو سکے۔ عالیہ جو باورچی خانے میں اپنے کمرے میں سے دور رہنے کے حکم کے بعد اب زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں تسبیح پڑھتے یا کھڑکی سے باہر پران درختوں کو تکتے گزارتی تھی، اس انجانے سے خوف میں اس سازش کا ہدف بننے والی تھی۔ جب ملازمہ نے مخصوص چاپلوسی کے ساتھ دودھ کا گلاس اس کی میز پہ رکھا تو عالیہ کے دل میں ایک لمحے کے لیے کھٹکا ہوا، مگر اپنی نکاحت کے باعث وہ گلاس اٹھا لیا۔ ویدان جو دور راہداری سے گزرتے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اس کے قدم اچانک رک گئے، کیونکہ اسے زویا کی ملازمہ کے چہرے پہ ایک عجیب سی گھبراہٹ نظر آئی جس نے اس کے شک کو ہوا دی۔ اس سے پہلے کہ عالیہ وہ دودھ پیتی، وجدان نے تیزی سے قدم کمرے میں داخل ہوا اور جھٹکے سے ہاتھ مار کے گلاس چھین کے فرش پہ دے مارا، جس کی آواز نے پوری حویلی کے مکینے کو سکتے میں ڈال دیا۔ زویا کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس بار اس کا وار خالی ہی نہیں گیا بلکہ خود اس کے گلے کا توق بننے والا ہے۔ فرش پہ بکھری دودھ کی بو اور ٹوٹے ہوئے گلاس کی کرچیاں اس سازش کی گواہ بن گئیں جسے وجدان نے بروقت بھانپ لیا۔ اس نے غصے سے تل ملاتی ہوئی ملازمہ کے بازو سے دبوچا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دالان میں لے آیا، جہاں زویا اور نازیہ بیگم پہلے سے ہی ہنگامے پہ جمع ہو چکی تھی۔ وجدان کی آنکھوں میں اترنے والا خون دیکھ کے زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اس نے دھاڑ کے سب کے سامنے اس ملازمہ سے سچ اگلوانے کا مطالبہ کیا جس نے خوف کے مارے لرزتے ہوئے انگلی زویا کی طرف اٹھا دی، سارا ملبہ اپنی مالکن پہ ڈال دیا۔ عالیہ جو کمرے کے دروازے پہ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پہ نہ کوئی فتح کی مسکراہٹ، نہ ہی زویا کے لیے ہمدردی۔ اسے بس اس بات کا دکھ تھا کہ ایک معصوم جان کی خاطر اس حویلی میں انسانیت کا جنازہ بار بار نکالا جا رہا ہے۔ وجدان نے پہلی بار زویا کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ آئندہ عالیہ یا اس کے ہونے والے بچے کو خراش بھی آئی تو زویا کو اس حویلی سے اسی طرح نکال دے گا جیسے دودھ سے مکھی نکال دی جاتی ہے۔ اس وارننگ نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے۔ زویا کو اپنی شکست کا یقین ہو گیا، جبکہ عالیہ خاموشی سے واپس مسلح پہ جا بیٹھی، جہاں اب اسے اپنے دشمنوں سے زیادہ وجدان کی اس جنونی حفاظت سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس واقعے کے بعد حویلی میں ایک ایسی سرد جنگ چھڑ گئی جس نے اپنوں اور بیگانوں کے فرق کو مٹا دیا تھا۔ وجدان اکثر رات گئے تک عالیہ کے کمرے کے باہر پہرا دیتا تاکہ زویا کوئی نئی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے، مگر اس کی یہ حفاظت عالیہ کے لیے کسی قید سے کم نہ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ پہرا اس کی ذات کے لیے نہیں بلکہ صرف اس وارث کے لیے ہے جو وجدان کی انا کا تسلسل تھا۔ زویا نے اپنی تسلیل کا بدلہ لینے کے لیے خاموشی اختیار کر لی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت یہ بتا رہی تھی کہ وہ کسی بڑے دھماکے کی تیاری کر رہی ہے۔ اسی لیے نازیہ بیگم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، جو اب عالیہ کو شک کی نظروں سے دیکھتی تھی کہ کہیں یہ لڑکی ان کے بیٹے کو مکمل طور پہ اپنے سحر میں نہ جکڑ لے۔ ایک شام جب بارش کی بوندیں حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی، وجدان نے ہمت کر کے عالیہ کے کمرے میں قدم رکھا، اسے ایک قیمتی شال تحفے میں دینے کی کوشش کی، مگر عالیہ نے وہ شال لینے سے انکار کرتے ہوئے اسے باور کرا دیا کہ ریشم اور اطلس کے ٹکڑے ان زخموں کو نہیں بھر سکتے جو اس حویلی کے مکینوں نے اس کی روح پہ لگائے ہیں۔ وجدان کا ہاتھ فضا میں ہی روک گیا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ دولت اور طاقت کے بل بوتے پہ سب کچھ خرید سکتا ہے، مگر اس لڑکی کی وہ خاموش نفرت اور خودداری کو توڑنا اس کے بس کی بات نہیں، جس نے اسے ایک ایسے موڑ پہ لا کھڑا کیا جہاں خود کو فاتح سمجھ کے شکست خور محسوس کر رہا تھا۔ اگلے چند ہفتے حویلی کے در و دیوار پہ کسی گھٹن امتحان سے کم نہ تھے، کیونکہ عالیہ کی خاموش مزاحمت نے اب وجدان کے اعصاب کو بری طرح جکڑ لیا۔ وہ جس لڑکی کو محض ایک ضرورت سمجھ کے لایا تھا وہی اس کے خیالات کا مرکز بن چکی تھی۔ اس کی ہر بے نیازی وجدان کے غرور پہ گہری ضرب لگاتی۔ زویا نے اپنی ظاہری شکست کو ایک گہری سازش میں بدلنے کے لیے نازیہ بیگم کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ عالیہ اب وجدان پہ جادو ٹونا کر رہی ہے تاکہ اس گھر کی اصل مالکن بن سکے، جس پہ نازیہ بیگم نے ایک رات کھانے کی میز پہ سب کے سامنے عالیہ کو ذلیل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اسے حکم دیا کہ وہ سب کے سامنے کھڑے ہو کے کھانا پیش کرے،
جیسے کوئی عام ملازمہ کرتی ہے۔ وجدان نے اپنی ماں کی حرکت پہ خاموشی اختیار کیے رکھی، مگر اس کی نظریں عالیہ کے جھکے ہوئے سر اور تھر تھراتے ہاتھوں پہ جمیں۔ جب عالیہ نے گلاس پکڑانے کی کوشش کی تو سویا نے جان بوجھ کے اپنا پاؤں آگے کر دیا، جس سے عالیہ پوری طرح سے لڑکھڑا کے میز کے کونے سے جا ٹکرائی۔ درد کی ایک لہر عالیہ کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے اکراتے ہوئے اپنا پیٹ تھام لیا۔ یہ دیکھ کے وجدان تمام تر انا ایک پل میں ڈھیر ہو گئی اور وہ اپنی ماں اور سویا کی پرواہ کیے بغیر لپک کے عالیہ کے پاس پہنچا، اسے سہارا دے کے اٹھایا، جبکہ اس کی آنکھوں میں چھپی فکر اور غصے نے سویا کو یہ پیغام دے دیا، اب عالیہ اس کے لیے صرف ایک وارث کی ماں نہیں بلکہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری بنتی جا رہی ہے۔ وجدان نے تمام تر خاندانی روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عالیہ کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا، اسے سہارا دے کے صوفے تک لایا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی فکر سویا کے سینے میں حسد کی آگ کو مزید بھڑکا دیا، جبکہ نازیہ بیگم اپنے بیٹے کا بدلا ہوا روپ دیکھ کے ہکا بکا رہ گئی۔ عالیہ بے تکلف کے باوجود وجدان کا ہاتھ چھٹکے سے جھٹکنے کی کوشش کی، مگر اس کی نکاحت نے اسے اجازت نہ دی۔ وہ جانتی تھی اس کی ممتا اب اس حویلی کے خونی رشتوں کے درمیان ایک ڈھال بن چکی ہے، جسے وجدان اپنی انا کی قیمت پر بھی بچانا چاہتا ہے۔ زویا نے جب طنزیہ جملہ کسا تو ایک معمولی سی چوٹ پہ اتنا واویلا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وجدان نے پہلی بار اپنی ماں کے سامنے دھاڑ کے اسے خاموش کروا دیا اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب سے عالیہ اس گھر کی بہو کے طور پہ رہے گی، نہ کہ کسی ملازمہ یا ضرورت کے طور پہ۔ اس اعلان نے حویلی کے در و دیوار پہ سختہ طاری کر دیا۔ عالیہ نے پہلی بار وجدان کی آنکھوں میں ندامت دیکھی، جو شاید اسے معافی کے قریب لے جا سکتی تھی، مگر اس کے دل میں لگے زخم اتنے گہرے تھے کہ محض ایک اعلان انہیں بھرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ سویا نے شکست خوردہ ہو کے وہاں سے قدم نکالے، مگر اس کی بکھری ہوئی ہمت اب ایک ایسے انتقام کی شکل اختیار کر گئی جو پورے خاندان کی بنیاد ہلانے کے لیے کافی تھی۔ رات کی سیاہی میں جب حویلی کا دھیان خاموش ہو چکا تھا، سویا نے اپنے آخری پتے کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ نازیہ بیگم کے ساتھ مل کے عالیہ کے کردار پہ کیچڑ اچھالنے کے لیے جیلی خط وجدان کے کمرے میں رکھوا دیا، جس میں عالیہ کے ماضی کے کسی تعلق کا ذکر کھڑا گیا۔ وجدان نے جب وہ خط پڑھا تو اس کے ماتھے پہ غصے کی رگیں تن گئی اور اس نے بنا سوچے سمجھے عالیہ کے کمرے کا رخ کیا، جہاں سکون سے سو رہی تھی۔ اس نے اسے جھنجھوڑ کے اٹھایا اور وہ خط اس کے چہرے پہ دے مارا، جس پر عالیہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کے بجائے ایک گہری سرد مہری اتر آئی۔ اس نے خط کو دیکھ کے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ وجدان کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، جس رشتے میں اعتبار کی جگہ کاغذ کے پرزے لے لیں، وہاں صفائی دینا خود کی توہین ہے۔ آپ کو وارث چاہیے، وہ آپ کو مل جائے گا، مگر اس تہمت کے بعد میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ وجدان غصے عالیہ کی اس خاموش استقبال کے سامنے برف کی طرح پگھلنے لگا، کیونکہ اسے احساس ہوا کہ وہ ایک بار پھر سویا کی سازش میں آ چکا ہے اور اس واحد انسان کو کھو رہا ہے جس نے اسے انسانیت کے معنی سکھائے تھے۔ جب سویا دور کھڑی اندھیرے میں مسکرا رہی تھی کہ اس نے عالیہ کی عزت پہ وار کر کے اسے وجدان کی نظروں میں گرا دیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہی تہمت وجدان کو عالیہ کا محافظ بنانے والی تھی۔ وجدان نے غصے میں عالیہ کا بازو دبوچا تھا۔ اس کی نظریں عالیہ کے پرسکون مگر بھیگی ہوئی آنکھوں سے ٹکرائی، جہاں اب التجا نہیں مگر ایک گہری حقارت تھی۔ عالیہ نے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے نہایت سرد لہجے میں کہا، آپ کا شک آپ کی اپنی فطرت کا عکس ہے۔ میں اس حویلی میں ایک قیدی کی طرح آئی تھی، اس تہمت کے بعد میں یہاں صرف آپ کے وارث کی امانت دار بن کے رہوں گی۔ میرا آپ کا رشتہ اب اسی کاغذ کے ٹکڑے کی طرح بے وقت ہو چکا ہے۔ وجدان کے ہاتھ سے وہ جیلی خط چھوٹ کے زمین پہ گر گیا، کیونکہ اسے عالیہ کے لہجے میں موجود سچائی اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ اسے احساس ہوا کہ سویا کی سازش نے اسے ایک ایسے موڑ پہ لا کھڑا کیا جہاں اپنی نظروں میں گر رہا تھا۔ دوسری طرف سویا اور نازیہ بیگم کوریڈور کے اندر کھڑی تماشا دیکھنے کا لطف اٹھا رہی تھی، مگر ان کی اس خوشی اس وقت کافور ہو گئی جب وجدان نے کمرے سے باہر نکل کے دھاڑتے ہوئے اعلان کیا، کل صبح اس خط کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اگر یہ جھوٹ ثابت ہوا تو اس ساری سازش کے پیچھے چھپے چہرے اس حویلی میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ عالیہ خاموشی سے اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اسے اپنا وجدان کے غصے کی پرواہ تھی، نہ اس کی پیشمانی کی۔ اس نے اپنے رب کے حضور سربسجود ہو کے بس اتنی دعا کی کہ اسے اس آزمائش سے سرخرو نکالے جہاں اس کی عزت وجود دونوں داؤ پہ لگے ہوئے تھے۔ اگلی صبح حویلی کی فضا کسی قبرستان جیسی خاموش تھی،
جب وجدان نے گھر کے تمام ملازموں اور گھر والوں کو حال میں جمع کیا، اس خط کی لکھائی کا موازنہ کرنے کے لیے سختی سے حکم صادر کیا، جس نے زویا کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں نمودار کر دی۔ وجدان کی آنکھوں میں چھپی چنگاری یہ بتا رہی تھی کہ وہ کسی رعایت کے موڈ میں نہیں، اور جب اس نے زویا کی خاص ملازمہ کو پولیس کا ڈر دکھا کے سچ اگلوانے کی دھمکی دی تو لڑکی نے گھٹنوں کے بل گر کے چیخ کے اعتراف کر لیا، یہ سب زویا بیگم کے ایما پہ کیا گیا ہے۔ وجدان نے غصے سے تل ملاتے ہوئے زویا کی طرف دیکھا جو دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ اس نے کچھ کہے، زویا کا ہاتھ پکڑا اور حویلی کے صدر دروازے کی طرف بڑھا، جبکہ نازیہ بیگم اپنے بیٹے کا یہ جلال دیکھ کے مصلحت کے تحت خاموش ہو گئی۔ عالیہ جو اوپر بلکنی میں یہ سب دیکھ رہی تھی، اسے زویا کی اس تذلیل سے کوئی سکون نہیں ملا، بلکہ اسے میدانہ معاشرے کے بدلتے ہوئے رنگوں پہ ترس آیا، جہاں ایک پل میں محبت کا دعویٰ کرنے والا دوسرے پل نفرت کی دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں۔ وجدان نے زویا کو حویلی سے باہر نکالتے ہی جب عالیہ کی طرف نظریں اٹھائی تو اس کی آنکھوں میں ندامت کا سمندر تھا، مگر عالیہ نے خاموشی سے رخ موڑ لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اعتبار کا جو شیشہ ایک بار ٹوٹ جائے اسے دنیا کی کوئی بھی معافی دوبارہ جوڑ نہیں سکتی۔ زویا کی حویلی سے اخراج کے بعد ایک پراسرار سکون تو چھا گیا، مگر وجدان کے دل میں پشیمانی کا جو طوفان اٹھا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے کئی بار عالیہ کے کمرے کی دہلیز پہ دستک دینی چاہی، مگر ہر بار اس کی اپنی انا اور عالیہ کی برف جیسی خاموشی اسے روک دیتی تھی۔ وہ زیادہ کوئی بات نہیں کر پاتی تھی، زندگی کے بارے میں سوچتی تو اس کی نظر میں وجدان کا یہ بدلا ہوا انصاف اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ سب اس کے باعث کو بچانے کے لیے کوشش ہے، نہ کہ اس کی عزت نفس کی بحالی۔ نازیہ بیگم نے بھی اب پینترا بدل لیا تھا، وہ مصلحت کے تحت عالیہ کے سامنے نرم رویہ اختیار کرنے لگی، مگر عالیہ ان کی آنکھوں میں چھپی ناگواری کو بخوبی پڑھ سکتی تھی۔ ایک رات جب موسلادھار بارش ہو رہی تھی، وجدان خاموشی سے عالیہ کے پاس آیا، دھیمے لہجے میں اعتراف کیا کہ اپنی غلطیوں پہ نادم ہے اور اب اسے صرف اپنے وارث کی نہیں بلکہ عالیہ کی بھی فکر ہے، مگر عالیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، آپ کو اپنی ضرورت کی فکر ہے وجدان صاحب، جس دن یہ ضرورت پوری ہو جائے گی اس دن آپ کو میری فکر بھی ختم ہو جائے گی۔ اس جملے نے وجدان کی ضمیر پہ ایسی چوٹ لگائی کہ وہ لاجواب ہو کے وہیں کھڑا رہ گیا، جبکہ عالیہ نے کھڑکی سے باہر گرتی بارش کی بوندوں میں اپنی تقدیر کا نیا راستہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وجدان کی پشیمانی اب ایک جنونی شکل اختیار کر چکی تھی، وہ دن اب ایک جنون کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ دن بھر حویلی کے کاموں میں جی لگانے کی کوشش کرتا، مگر اس کی نظریں لاشعوری طور پہ عالیہ کے کمرے کی طرف اٹھ جاتی، جہاں سے اب کسی شکایت کی آواز بھی نہیں آتی۔ عالیہ نے خود کو ایک ایسے حصار میں بند کر لیا جہاں وجدان کی کوئی بھی کوشش اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے وجدان کے دیے ہوئے مہنگے تحائف ریشمی ملبوسات کو چھونے سے بھی انکار کر دیا اور اپنی سادہ سی سوتی چادر میں لپٹی حویلی کے ایک گوشے میں بیٹھی رہتی، جیسے وہ وہاں کی مکین نہیں بلکہ کوئی راہگیر ہو۔ نازیہ بیگم نے جب دیکھا کہ ان کا بیٹا ایک غریب لڑکی کی خاموشی کے آگے گھٹنے ٹیک رہا ہے تو انہوں نے آخری حربے کے طور پہ عالیہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ وجدان کو معاف کر دے، مگر عالیہ نے نہایت ادب مگر دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، بیگم صاحبہ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، یہاں تو پوری بستی ہی انا اور ضرورت کی بنیاد پہ بسی ہے۔ وجدان جو دروازے کے پیچھے کھڑا یہ سب سن رہا تھا، اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس نے عالیہ کا جسم وقت تو خرید لیا مگر اس کی روح اس کی دسترس سے بہت دور نکل چکی ہے۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں اسے اپنے وارث سے زیادہ عالیہ کی اس مسکراہٹ کی طلب ہونے لگی جس نے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ حویلی کی فضا میں وہ تناؤ ہی نہیں رہا تھا، زویا کی موجودگی میں جو تھا، مگر ایک پراسرار اداسی نے ڈیرے ڈال لیے کیونکہ وجدان کی ہر کوشش عالیہ کے سکوت کے آگے دم توڑ رہی تھی۔ وجدان نے اپنی ندامت کو عملی شکل دینے کے لیے عالیہ کے نام حویلی کا ایک حصہ کرنے کا قانونی دستاویز تیار کروایا تاکہ اسے احساس تحفظ ہو سکے، مگر جب اس نے وہ کاغذات عالیہ کے سامنے رکھے تو اس نے ایک نظر بھی ان پہ نہ ڈالی اور دھیمے لہجے میں کہا، جس وجود کی اپنی کوئی وقت نہ ہو زمین کے ٹکڑوں کا کیا کرے گا، اس کا باعث محفوظ ہے۔ وجدان صاحب، بس یہی آپ کا مقصد تھا۔ وجدان کا دل اس جملے سے پاش پاش ہو گیا، اسے پہلی بار محسوس ہوا دولت کے ڈھیر سے اس لڑکی کی عزت نفس نہیں خرید سکتا جسے اس نے خود پامال کیا تھا۔ نازیہ بیگم نے جب اپنے بیٹے کو اس قدر ٹوٹتے دیکھا تو انہوں نے پہلی بار عالیہ کے سامنے ہاتھ جوڑے،
جس نے عالیہ کو حیرت زدہ کر دیا۔ حویلی کی وہ مغرور مالکن آج ایک ماں کی ممتا کے سامنے ہار مان رہی تھی تاکہ اس کا بیٹا جیتے جی لاش نہ بن جائے۔ عالیہ نے مسلح سے اٹھ کر نازیہ بیگم کو سہارا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ پہلے جیسی چمک نہیں تھی۔ وہ بس ایک ذمہ داری نبھانے والی مشین بن چکی تھی جس کا دل کہیں پیچھے اس کے کچے گھر کی دہلیز پہ رہ گیا تھا۔ حویلی کی فضا میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو کسی بڑے فیصلے کی منتظر تھی۔ وجدان نے عالیہ کی بے نیازی سے تنگ آ کے فیصلہ کیا کہ اسے اس کے مائکے چھوڑ آئے گا تاکہ کچھ دن سکون سے گزار سکے، مگر عالیہ نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ کہا کہ جس چوکٹ سے ڈولی اٹھی تھی وہاں اب جنازہ بھی جا سکتا ہے۔ میں یہاں آپ کے باعث کی امانت بن کے آئی ہوں، وہی بن کے رہوں گی۔ وجدان کا دل اس لرزہ خیز جملے سے دہل گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے ایک زندہ انسان کو پتھر کی مورت بنانے میں کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی۔ نازیہ بیگم نے جب دیکھا کہ عالیہ کی ضد ان کے خاندان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے تو انہوں نے پہلی بار وجدان کو مشورہ دیا کہ عالیہ کو وہ مقام دے جس کی وہ حقدار ہے، یعنی اس گھر کی اصل بہو کا رتبہ۔ مگر عالیہ کے لیے یہ سب مٹی کے کھلونوں سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ رات کے پچھلے پہر وجدان نے عالیہ کے کمرے کی کھڑکی سے چاند کو تکتے دیکھا تو اسے اس شدت سے یہ خواہش ہوئی کاش وہ وقت پیچھے موڑ سکتا، اس لڑکی کی آنکھوں میں دوبارہ معصومیت بھر سکتا جو اس حویلی کی انا نے چھین لی تھی۔ مگر تقدیر اب ایک ایسے موڑ پہ کھڑی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوما۔ حویلی کے آنگن میں ننھے قدموں کی چاپ نے برسوں کی ویرانی کو ایک پل میں ختم کر دیا۔ وجدان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو کے ساتھ ساتھ ندامت کا وہ آخری غبار بھی چھٹ گیا جو ان کے درمیان حائل تھا۔ وجدان نے بچے کو گود میں لینے سے پہلے عالیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، پورے خاندان کے سامنے اعتراف کیا کہ یہ بچہ اس کا وارث ضرور ہے، مگر عالیہ اس کی زندگی کی وہ سچی محبت ہے جس کے بغیر یہ حویلی محض پتھروں کا ڈھیر تھی۔ نازیہ بیگم نے بھی اپنی تمام تر انا قربان کرتے ہوئے عالیہ کو گھر کی چابیاں سونپ دیں، اسے باقاعدہ طور پہ حویلی کی بہو کا درجہ دے کے ماضی کی تمام تلخیوں پہ معافی مانگ لی۔ عالیہ جس کا دل اپنے کی محبت اور وجدان کی بدلی ہوئی شخصیت دیکھ کے پگھل چکا تھا، اس نے خاموشی سے وجدان کا ہاتھ تھام لیا اور محسوس کیا سچی توبہ اور خلوص دل سے مانگی گئی معافی پتھروں میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ حویلی کی وہ فضا جو کبھی سازشوں اور نفرتوں میں بوجھل تھی اب کہکوں اور سکون سے بھر گئی، جہاں وجدان اور عالیہ نے مل کے نئی زندگی کا آغاز کیا جس کی بنیاد ضرورت نہیں بلکہ لازوال محبت اور احترام پہ تھی۔